باطل کے خلاف صحیح معنوں میں کھڑے ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ باطل کو بے نقاب کرنا چاہتے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ شاید اس وقت کل امام علی مقام کی عظیم الشان قربانی ہوئی، ہم تو ان کے جوتے کی خاک بھی نہیں ہیں، لیکن کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ ہم بھی مٹ جائیں، لیکن کم از کم کل کو یہ تو کہے گا کہ یہ جو نوجوان سلمان تھا یہ سیدھے راستے پہ تھا. ٹھیک ہے یہ کسی اسکیم خور کی گولی کا نشانہ بن گیا، کوئی فرق نہیں پڑے گا. اسے کسی اسکیم خور نے اس پہ حملہ کر دیا، کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو اس لیے میں پیپلز پارٹی نہیں کہتا جو ٹولہ یہاں ہے، میں اس کو اسکیم خور ایسوسیشن کہتا ہوں، کیونکہ انہوں نے آپ جس سڑک کی بات کر رہے ہیں اس سڑک کا پیسہ کئی دفعہ آیا ہوگا، یہ کھا گئے. اگر آج ان کو ہم ایکسپوز نہیں کریں گے تو یہ آنے والی نسلوں کو گمراہ کرتے رہیں گے. یہ جو بور مشتاق صاحب بات کر رہے ہیں، میں آج یہ میرے موبائل میں پچھلے جمعے کو 20 کروڑ روپیہ نکالا گیا، پچھلے جمعے کو، یہ جو اسکیم خور ایسوسیشن ہے اس کی طرف سے، اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ اس 20 کروڑ روپے میں سے 20 لاکھ بھی نہیں لگے گا، یہ سارا کھا جائیں گے. اور صرف یہی نہیں، میں پچھلے عرصے جب چائنا میں تھا، میں نے، آپ سوشل میڈیا پہ جائیں، میں نے آپ کی ہر گلی محلے اور وارڈ کی اسکیمیں نکال کے سامنے رکھی جو سب کی سب یہ کھا گئے. کچھ تھوڑی بہت جب یہ ایکسپوز ہوئے تو پھر انہوں نے کوشش کی کہ لوگوں میں لگائیں. تو اس لیے میں سلمان بھائی آپ کو دیکھ کے مجھے بہت حوصلہ ہوا ہے. باقی شاید یہاں بیٹھے لوگ پریشان ہوئے ہوں گے کہ ووٹ نہیں ملے گا، مجھے خوشی ہوئی ہے، آپ مجھے ووٹ نہ دینا، لیکن کم سے کم مجھے یہ یقین ہوا ہے کہ آپ کسی غلط آدمی کو بھی ووٹ نہیں دیں گے. تو وہ جو شعر تھا میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ جو اسکیم خور گھر گھر جا کے لوگوں کو یہ کہتے ہیں شاہ جی کہ آپ یہ ووٹ ایک دفعہ پھر ہمیں دے دو، تو ان کے لیے میں شعر پڑھا کرتا تھا کہ سادہ ہے میر ہوئے بیمار جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. یعنی وہ کہتے ہیں جی وہی عطار کا لونڈا جو 40 سال سے اس علاقے کے لوگوں کو چونا لگا رہا ہے، جو سرعام بے وقوف بنا رہا ہے اور ایک دفعہ پھر بے وقوف بنانے کی تیاری کر رہا ہے. شاہ جی نے جیسے فرمایا کہ 3 لاکھ کا ورک آرڈر، 2 لاکھ کا ورک آرڈر، 5 لاکھ کا ورک آرڈر لا کے وہ ایک دفعہ پھر لوگوں کو بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے اس علاقے کے لوگوں، اور سوشل میڈیا کے ذریعے بھی آپ سے، سلمان بھائی آپ سے بالخصوص میں یہ امید رکھتا ہوں، میں آپ سے اپنے لیے ووٹ کبھی نہیں مانگوں گا، کہوں گا بھی نہیں کہ مجھے ووٹ دیں، اور جب تک میں آپ کے میرٹ کے اوپر نہیں آتا آپ پہ فرض ہے کہ آپ مجھے ووٹ نہ دیں. لیکن آپ سے صرف یہ ریکویسٹ کروں گا کہ نوجوانوں کو بتائیں، بزرگوں کو بتائیں، پڑھے لکھے لڑکے لڑکیوں کو بتائیں جو ڈگریاں لے کے ہاتھوں میں گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، جن کا استحصال اس مافیا نے کیا. یہی لوگ جو آج اس اسکیم خور ایسوسیشن کی نمائندگی کر رہے ہیں، کیا انہوں نے اپنے گھروں میں نوکریاں نہیں بانٹی؟ کیا انہوں نے فنڈ صرف ایک ایک گھر کے لیے نہیں لگائے؟ میں آپ کو اس حلقے میں شاہ جی درجنوں سینکڑوں ایسے پروجیکٹ دکھاؤں گا جو ایک ایک گھر کے لیے گئے. میں آپ کو درجنوں ایسے پانی کے منصوبے دکھاؤں گا جن پہ ان لوگوں کے لیے راستہ بند ہے جو ان کو ووٹ نہیں دیتے. انہوں نے تو آج کے دور میں میدان کربلا سجایا ہوا ہے، یہ آج انہوں نے پانی بند کیا ہوا ہے. آج یہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ اگر مجھے ووٹ نہیں دو گے تو میں تمہیں پانی بھی نہیں دوں گا. حالانکہ پانی تو آپ اور ہم جانتے ہیں کہ صحابہ کرام اور اس وقت جو پیغمبر تھے، اولیاء تھے، یا آج جو شاہ جی جیسے نیک لوگ ہیں، یہ اس لیے نکلواتے ہیں تاکہ نسلوں تک کوئی دعا دیتا رہے. لیکن یہ اس میں بھی ان کا انداز یہ ہے. میں نے اس حلقے میں ایسی سڑکیں بھی دیکھی جو دونوں کارنر سے پکی ہیں، بیچ میں وہ جگہ کچی چھوڑی گئی ہے جو ان کا ووٹر نہیں ہے. تو اس لیے میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا سلمان صاحب اور یہاں جتنے نوجوان بیٹھے ہیں کہ آپ کم سے کم سوشل میڈیا آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ یہ ضرور لوگوں کو بتائیں کہ اس وقت آج سے 20 دن پہلے محکمہ مالیات ہاتھ کھڑے کر چکا ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہیں. یہ سارے کے سارے ورک آرڈر جعلی ہیں، یہ صرف اور صرف ایک دفعہ پھر لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے یہ کوششیں کر رہے ہیں. تو میں آپ نوجوانوں سے یہ اپیل کروں گا کہ آپ ایک تو ان کو بے نقاب کریں، ہمیں ووٹ نہ دیں، مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں ہوگا، لیکن میں سلمان صاحب سے اس دن ضرور گلہ کروں گا کہ اگر انہوں نے پھر اسی عطار کے لونڈے کو ووٹ دیا جس کی وجہ سے آج آپ ان حالات میں ہیں. ہم دلائل سے بات کرتے ہیں، آپ پڑھے لکھے نوجوان ہیں، آپ کی گفتگو میں نے قیادت دیکھی اس علاقے کے لیے. ماشاءاللہ شاہ جی کو اللہ لمبی زندگی دے، اظہر علی شاہ صاحب کو اللہ لمبی زندگی دے، کونسل صاحب کو دے. لیکن آپ نوجوانوں کو دیکھ کے مجھے حوصلہ ہوا کہ آپ کے پاس اگلے 50-60 سال کی قیادت موجود ہے ماشاءاللہ. آپ سے میں، آپ اگر گہرائی سے جائزہ لیں، آپ یہ بتائیں کہ پچھلے 40 سالوں سے اس علاقے کے لیے کتنے پیسے آئے ہوں گے؟
ایک سال کا اس وقت جو آپ کا بجٹ ہے وہ 370 ارب روپے ہے. 370 بلین روپیز ایک سال کے اس وقت آپ کے پاس آ رہے ہیں. لیکن اس علاقے میں آج بھی ہمارے بچے ایسی فرنیچر پہ بیٹھنے کو مجبور ہیں جو شاید کہ 2026 میں آپ صرف کوٹا کراس کریں تو اس سے آگے آپ کو وہ حالات نہیں ملیں گے. ہماری سڑکیں آپ نے خود اس کی بات کی. ہمارے جو پڑھے لکھے لڑکے لڑکیاں آپ جیسے جو نوجوان جن کے اندر بھرپور ٹیلنٹ ہے، لیکن وہ میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے آپ کی تعلیم نہیں پوچھی، لیکن آپ ایک ہائیلی ایجوکیٹڈ نوجوان ہیں، آپ کی گفتگو کا انداز ہے. لیکن ہم مجبور ہیں ایک ایسے آدمی کے آگے جا کے بیٹھنے کا جو خود میٹرک فیل ہے. میں معافی چاہوں گا شاہ جی سے، آپ ہمارے بزرگ آپ کے قدموں کو بھی ہاتھ لگانے کو تیار ہوں، لیکن یہ سچ ہے. یہ نہیں بتائیں گے نئی نسل کو تو ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے. میں اللہ گواہ ہے کہ اپنے ووٹ کے لیے یہ جو کر رہا ہوں اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہا. میں ابھی حال ہی میں چائنا میں ایک کورس پہ گیا شاہ جی. 10 سال میں چائنا ایک دفعہ پوری دنیا سے لوگوں کو بلاتا ہے. 10 سال میں چائنا نے جنگ عظیم دوم کے بعد ایک پروگرام شروع کیا کہ ہر 10 سال بعد وہ لوگوں کو چین بلاتے ہیں اور ان کو دکھاتے ہیں کہ ہم پچھلے 10 سال سے آج 10 سال میں کتنے بہتر ہوئے. اور وہ اپنی قوم کے بارے میں لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہم جنگ عظیم دوم میں جب ورلڈ وار 2 تھی تو صرف چائنا کے اندر 40 ملین لوگ مارے گئے. 4 کروڑ چینی لوگ جنگ عظیم دوم کے اندر مارے گئے. جب جاپنیز نے اگریشن کیا، جب حملہ کیا، پھر ذرا وہ جنگ بڑھی، پھر دوسرے ممالک اس کے اندر آئے، تو 4 کروڑ لوگ چائنا کے صرف جنگ عظیم دوم میں مارے گئے. لیکن پھر انہوں نے آہستہ آہستہ اپنی قوم کو سنبھالا، لوگوں کو سنبھالا. ان کی کمیونسٹ پارٹی آف چائنا آگے بڑھی، ایک روڈ میپ لے کے آئی ایک ٹوٹے پھوٹے ملک کو، جس کے 4 کروڑ لوگ خون سے لت پت ملک، ٹوٹا ہوا ملک. اس کے اوپر آج بھی تائیوان ان کا ایک انتہائی اہم علاقہ، اسٹیٹ آف تائیوان پہ آج بھی جاپنیز کا قبضہ ہے. ایک انہوں نے آٹونومس قسم کا اس کو ریجن بنا کے اپنی کالونی بنایا ہوا ہے. تو اس طرح وہ پورے چین کے اوپر اس طرح کے حالات ہو گئے تھے. لیکن انہوں نے جب 1945 میں جنگ عظیم دوم ختم ہوئی تو پھر انہوں نے ایک پلان بنایا کہ ہر 10 سال میں ہم لوگوں کو بلائیں گے. تو اس دفعہ 2025 میں میرا خیال ہے ان کا ایگزیکٹلی وہ 45 یا پروگرام بن رہا تھا، جس میں وہ ایک ملٹری پریڈ کرتے ہیں ہر سال. تو اس دفعہ اللہ نے مجھے موقع دیا کہ میں اس پورے کورس کے اندر CIPCC کے اندر 2025 میں پاکستان کی نمائندگی کر رہا تھا. 25 کروڑ پاکستانیوں میں سے اللہ نے مجھے موقع دیا کہ میں وہاں گیا اور میں نے وہاں ان کا گورننس ماڈل سٹڈی کیا کہ کیسے وہ اس طرح کے ٹوٹے پھوٹے علاقے جن کی آج آپ بات کر رہے ہیں، مشتاق صاحب بات کر رہے ہیں، شاہ جی نے بات کی، ان علاقوں کو کیسے اپلفٹ کرتے ہیں. اور اللہ نے یہ کیا کہ مجھے اس پورے کورس میں 103 ملکوں میں سے بیسٹ پارٹیسپینٹ کا ایوارڈ دیا گیا. اور یہ بات آپ کو جو بتانے کا مقصد یہ نہیں کہ میں کو اپنی تعریف کر رہا ہوں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے، آپ کو اس کا پتہ بھی ہونا چاہیے. اور یہ بات ایک وجہ سے میں آپ کو بتا رہا ہوں. جب میں نے وہ کورس کمپلیٹ کیا سر، جس دن ایوارڈ لیا، اسی دن CGTN نے مجھے، جو چائنا کا سب سے بڑا ٹی وی نیٹ ورک ہے، میں پاکستان میں اس وقت دوسرے بڑے ٹی وی چینل پہ ہوں، سما ٹی وی پہ ایک پروگرام ہوسٹ کرتا ہوں. تو وہاں CGTN نے اسی دن مجھے آفر کی کہ آپ ہمارے ساتھ کام کریں، 4 ماہ آپ چائنا میں رہیں اور 15 دن کے لیے آپ پاکستان چلے جایا کریں. اور میں آپ کو اللہ کو حاضر نظر رکھ کے کہتا ہوں کہ جو میں تنخواہ سما ٹی وی سے لیتا ہوں اس سے 10 گنا زیادہ تنخواہ تھی. اور بیجنگ کا جو سب سے مہنگا ترین علاقہ ہے، گاؤمو سٹی کے نام سے اسے کہتے ہیں،